الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ کا خوف۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور آپ نے وعظ فرمایا جس کی وجہ سے ہمارے قلوب نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو ہم گھر جانے لگے۔ گھر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیوی اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بچے آتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ جو بات تھی وہ جاتی رہی۔ مجھے خیال ہوا کہ کہیں حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ میں اس خیال سے گھر سے نکلا اور زبان سے کہتا ہوا نکلا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات کہتے ہو؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے قلوب نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب گھر آتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں پڑ جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، وہ بات جاتی رہتی ہے، ہمارے اندر وہ بات رہتی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو امت میں سب سے افضل ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ دونوں حضرات مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ وعظ فرماتے ہیں تو قلوب نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے چلے جاتے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حنظلہ، جس طرح تم ہماری مجلس میں رہتے ہو، ایسے ہر وقت تمہارا حال رہنے لگے تو تمہارے بستروں میں اور تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ پھر فرمایا گاہے گاہے حنظلہ، یہ بات ہے کہ ہر وقت انسان ایک جیسے حالات پر نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہے اور نہ ہی اس کی امید کرنی چاہیے۔ یہ شان تو فرشتوں کی ہے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ تو ضروریات ہے، کھانا پینا، بیوی بچے، کام کاج، کاروبار، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہر وقت ایسی حالت نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ایک صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہو اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہو، وہ اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ آج ہم کتنی بے فکری سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کی جیسی فکر نصیب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔